جی ایک اور آج کے اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں امین کنجاہی صاحب، شاعر ہیں، آپ مصنف ہیں، فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں آئے سر، ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہماری قومی زبان اردو، جاننا چاہوں گی امین صاحب سے اور ان سے جاننا چاہوں گی کہ وہ قومی زبان کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے۔ اب میرے خیال میں قومی اہمیت جو اردو کی ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل، اور خالد صاحب نے بھی یہی کہا، اور میں اس چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہمیں جو انیشل سٹیج ہے نا ہماری، جی جی، ہمیں پہلے علاقائی طور پہ اپنی زبانوں میں اپنی نئی نسل کو اس کو تعلیم دینی چاہیے، صحیح، کم سے کم آپ کہہ لیں پرائمری لیول تک، بالکل ایسے ہی، تاکہ ان کا جو روٹ کاز ہے نا وہ ان کی بنیاد اور ان کی بیس ان کو سمجھ آئے، ان کو فہم آئے مضامین کا اور زبان کا۔ اس کے بعد جب ہم آئیں ہائر سیکنڈ ایئر ایجوکیشن میں جی تو جی، ہم اپنی اردو قومی زبان کو ساتھ لیں۔ ٹھیک، باقی زبانیں یا سبجیکٹ وہ شجر ممنوعہ نہیں ہیں، جی جی، ان کو بھی ساتھ ہم نے لینا ہے، سیکھنا ہے، لیکن ہماری پریورٹی جو ہے اور جس کے لیے مقتدرہ قومی اردو زبان بنایا گیا، جی، اور پھر 1973 کے آئین میں یہ لکھا گیا کہ جی 15 برس کے اندر ہم نافذ کر دیں گے قومی زبان پاکستان میں مکمل طور پر۔ صحیح، لیکن بدقسمتی یہ دیکھی کہ 1988 میں دنیا چینج ہو گئی، ہمارے ڈکٹیٹر صاحبان آ گئے، لیکن زبان کوئی چینج نہ ہوئی، صحیح، اور ہم ابھی تک انہی بھول بھلیوں میں اور غلام گردشوں میں سر گھوم اگر رہے اس کو ہیں۔ اس طرح کہا جائے کہ انگریزوں سے غلامی سے نکل کے ہم انگریزی کی غلامی میں آ گئے۔ ہم نے گورے انگریز کو تو چھوڑ دیا ہے، دیسی انگریز ہمارے اندر سے نہیں گیا، ایسے ہی ہے، اور یہی سب سے بڑا ہمارا کہہ لیں کہ ڈکلائن ہے۔ ہم کمپلیکس لوگ ہیں، بالکل، آئی ایم سوری ٹو سے، ایسا ہے، کہ ہم لوگ اپنی شناخت کو اون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ بالکل، ہمیں انگریز نے ہماری عزت اور جو توقیر تھی برصغیر میں آنے کے بعد، وہ مسلمانوں کی اس نے تنزلی میں بدل دی، صحیح، کہ وہ جو ایک کلے دار انسان اور نواب ایک شو ہوتا تھا بڑا، اس صحیح، کو اس نے ہوٹلوں کے باہر کھڑا کر دیا دروازہ کھولنے کے لیے۔ یہ بھی ایک تذلیل تھی، اس نے ڈیگریڈ کیا ہمارے سارے پورے کلچر کو، صحیح، اس میں ہماری زبان کی بھی تنزلی ہوئی۔ امین صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، امین صاحب اپنی بات کو کمپلیٹ کریں پھر ہم خالد صاحب کی جی جانب میں پڑھیں یہی گے۔ کہہ رہا تھا کہ اردو زبان جو ہماری قومی ہے، اس کو ہم نے اس طرح کی ترقی نہیں دی، وہ عزت وہ مقام نہیں دیا جس کا کہ ہمیں دینا چاہیے تھا۔ اور اب 70 برس ہو چکے ہیں ہمیں، اور ہر حکومت، ہر دور، ہر انٹلیکچوئل جو بھی آتا ہے، اور سو کال جتنے بھی ہمارے زبان کے حوالے سے ادارے ہیں، ایون آپ کہہ لیں اکیڈمی آف لیٹرز لے لیں، مقتدرہ لے لیں، بک فاؤنڈیشن لے لیں، صحیح، ان میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ کام ہو اردو رہا کے ہے، حوالے سے کام کیا گیا ہے۔ اگر کیا گیا ہے تو چند لوگوں نے کیا ہے، صحیح، اس کے بعد اس کو روک دیا گیا، پھر ٹھیک، ڈیلے ٹیکٹکس کرنی شروع کر دی گئیں کہ یہ اردو کو آگے زیادہ ترقی نہ دی جائے، کیونکہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہماری بیوروکریسی کو شاید اردو پڑھنے میں مشکل آتی ہے، اور اس کا بیڈ لگ یہ تو خیر ہمارے ملک کا ٹرینڈ بن گیا نا کہ ہم اردو مشکل لگتی ہے، اردو لکھنا نہیں آتی، اردو پڑھنا نہیں لکھنا آتی۔ کیا، آج کے میرے دور کے میرے بچوں کو اردو اخبار دے دیں، آپ ان کو ایک پیرا اردو کا پڑھنا نہیں آئے گا، ایسے لگے گا کلاس تو ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ نہیں، اس بات کو میں بتاتا ہوں جی جی، کہ ہم جب کالج میں پڑھ رہے تھے، گورڈن کالج، تو ہمارے استاد تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے انگلش سیکھنی ہے نا تو آپ انگلش میں سوچیں، ٹھیک، انگلش میں سوئیں، انگلش میں خواب دیکھیں، پھر آپ انگلش بول سکتے ہیں۔ ٹھیک، اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہے اردو کے ایک جملے کا، پہلے اس کو اردو میں لاؤ گے پھر انگلش میں لے کے جاؤ گے، تو تم کبھی بھی کامیاب انگلش یا اردو دونوں میں نہیں کر نہیں ہو سکتے۔ سکتے، ٹھیک، اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اردو میں سوچیں، اردو میں لکھیں، صحیح، اردو میں خواب دیکھیں، اور اردو کے اساتذہ اس قابل ہوں جن کو خود اردو کا علم اتنا ہو۔ بالکل، یہ نہیں کہ جو چھوٹے یا پرائیویٹ سکولز کے اساتذہ ہیں جنہیں ہم 2000 4000 پہ ملازم رکھ لیتے ہیں، صحیح، اور وہ جو کمرشلائز سکول بن گئے ہوئے ہیں، وہ کیا ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے۔ بالکل، اس میں نے حاصل کیا یونان سے، جی،
اسلامک یا مسلم دنیا نے جو کہ اسپین کے حکمران تھے انہوں نے ٹرانسلیشنز کی یونان والوں کی اور اس کو پھر وہ لے گئے یورپ والے. جب ہم ترقی کر رہے تھے یورپ والے سیاہ دور میں تھے اور ہماری ایک تہذیب عروج پہ تھی کیونکہ ہماری ایک زبان جو تھی اس وقت وہ ایک مکمل طور پہ زبان تھی جو بھی بولی جا رہی تھی اس وقت. اگر عربک تھی تو وہ عربک میں ہم نے بہت زیادہ ترقی کی. لیکن ہمارے ساتھ جو آ رہا ہے وہی المیہ کہ ہم لوگ آج تک اپنی اردو زبان جو کہ 1500 قبل مسیح سے لے کے اس میں آپ سنسکرت میں بھی آ جائیں ویدوں میں بھی آ جائیں وہ ساری چیزیں مکس کر کے پھر اس کو کھڑی زبان بھی کہا گیا. ایک لشکری زبان ہے نا, وہ اس کو کھڑی زبان بھی کہا گیا چونکہ یہ ایک مسلسل ارتقا ہوا اور یہ رابطے کی زبان بنی. آپ خیبر سے لے کر نیپال تک چلے جائیں یہ رابطہ آپ کو اردو میں ملے گا. کوئی ہندی کہتا ہے اس کو, کوئی اردو کہتا ہے, کوئی اردو معلیٰ کہتا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ اس ہمارے جو معاشرہ ہے ہمیں اردو کو بنیادوں سے اس کو اٹھانا ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ہم زبان پہ تو ابھی بحث کر رہے ہیں بڑے ایمانداری سے لیکن ہم باہر نکل کے پھر انگریزی شروع کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے یا کہیں نہ کہیں اس کو ضرور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ایک جملے میں انگریزی کے کچھ الفاظ شامل ہوں. انگریزی آ جائے کوئی بات نہیں. اب دیکھیں اب ریل گاڑی کا کیا ترجمہ آپ کریں گے, ریڈیو اسٹیشن کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, اگر وہ کریں گے تو وہ بڑا عجیب سا آپ کو فیل ہوگا, کیے بھی ہوں گے لوگوں نے. لیکن اگر وہ ریڈیو اسٹیشن ہے تو اس کو چلنے دو. اٹس اے پارٹ آف اے لینگویج. چونکہ اردو میں یہ وسعت ہے کہ وہ سب کو لے کے چلتی ہے. بالکل. اور جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا سر سے بھی کہ جو جتنی بھی یہ سائنسی علوم ہیں ان کی جو ٹرمنالوجی ہے کہ ہم لوگ ایک تو یہ کہ جب پھر مجھے 11ویں صدی میں جانا پڑے گا جب کہ یہ آئے یہ دور سلاطین شروع ہوا جس میں 1193 سے آنورڈز اس میں فارسی والے آئے, ٹرکش بولنے والے آئے. ٹھیک ہے نہیں جی. ان لوگوں نے جب برصغیر میں آئے تو یہاں پہ لوکل زبانیں بولی جاتی تھیں جو کہ چھوٹے لیول پہ تھیں. اس میں پھر ہاں انہوں نے ایڈجسٹ کیا ایز اے مسلم. جب گورنمنٹس آئیں اور اقتدار بنا, بادشاہتیں آئیں تو پھر فارسی سب سے بڑی زبان بنی. فارسی میں اتنا ذخیرہ ہے جو کہ میرے خیال میں جو ہم اردو بولتے ہیں اس میں بھی 90% یا اس سے کم 80% وہ فارسی ہی سے ہم نے لیا ہوا ہے. بالکل. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم فارسی کو سٹین کر رہے ہیں. کیوں کہ ہمارے اب بچے فارسی پڑھنے کے بھی قابل نہیں رہے. بالکل. ہم جب بچپن میں تھے تو ہمیں قاعدے پڑھائے جاتے تھے, فارسی کا آپشن آتا تھا, عربی کا قاعدہ پڑھتے تھے ہم, فارسی کا آپشن تھا, عربی کا آپشن تھا. بالکل. اگر علامہ اقبال بنے تو وہ ان راستوں سے گزر کے آئے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر میر تقی میر یا غالب آئے تو وہ ادھر سے ہو کے آئے ہیں. ان کے بیک گراؤنڈ میں وہ اسٹرانگ ہولڈ تھا اس فارسی اور یہ بچپن سے ہی انیشیل لیول سے ہی پہ ہمارے گھروں میں تھا. ہمارا عربی سپارہ تھا, ہم نے قرآن نورانی سپارہ ہمارے پڑھتے تھے. اب تو وہ کانسیپٹ نہیں ہے, اب تو اے فار ایپل, بی فار بیبی. بالکل ایسے ہی ہے سر. قرآن پڑھنے کے لیے تو ابھی بھی ہے, وہ تو ہے لیکن عربی سیکھنے کا کانسیپٹ نہیں ہے, فارسی سیکھنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہمارے گھروں میں پڑھا ہوا ہے تاکوں میں. بڑا نقصان اس سے یہ ہوا, اسی سے ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. پورے میرے پاکستان کی کوئی یونیورسٹی مجھے بتا دو, کوئی ریسرچ کرنے والے نہیں ہیں. ایجوکیشن پہ ہمارا کتنے پرسنٹیج ہمیں ملتا ہے ہائر لیول پہ. ہماری کوئی یونیورسٹی کسی بھی انٹرنیشنل میں مقابلہ کرنے کی رینکنگ میں نہیں ہے. کیوں کہ ہم یہاں کوئی ٹرانسلیشنز نہیں ہیں, وہ ترجمے نہیں ہو رہے ہیں باہر کے ادب کے, وہ آئیں اردو میں کیے جائیں اور ان کو ہم سمجھیں اور اس سے ہم آگاہی حاصل کریں نئی دنیا کی, نئی ویژنز کی. صحیح. ہم نے تو اردو رسم الخط کا بھی جو ہے وہ تہس نہس کر دیا جب سے اس کو انگلش کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے, رومن لینگویج میں لکھتے ہیں. رومن کو دیکھ لو, بالکل یہ رومن تو انگریزوں نے لائے سب کانٹیننٹ میں, چونکہ ان کو
وہ بولنے میں آسانی تھی. صحیح. اب ہمارے بیڈ لک یہ آگے کہ گیجٹس آ گئے ہیں, تو جتنے بھی ہمارے بچے ہیں وہ رومن میں بات چیت کر رہے ہیں. بالکل اور مجھے یہ ڈر ہے کہ ہمارا اصل رسم مخاطبی ایک سال میں 3-4 دفعہ ہوتے تھے, بچوں کو تقریری مقابلوں میں جو ہے حصہ دلوایا جاتا تھا. آج کل کہیں نظر نہیں آتی ہیں ایسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. اس کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو سر کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا کہ تعلیم برائے نوکری ہم نے کر دی ہے. ایسے ہی ہے. اور اس کا جو سب سے پہلا کانسیپٹ اور موجد تھا برِ صغیر میں وہ لارڈ کلائیو تھا. اس نے کہا تھا کہ برِ صغیر میں آ کے جب تعلیمی پالیسی اس نے بنائی, اس نے کہا تھا مجھے یہاں کلرک چاہیے. لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ مجھے یہاں کلرک چاہیے. اور اس کانسیپٹ کو ہم فالو کر رہے ہیں. ہم نے تعلیم کو ہمیشہ سے نوکری سے وابستہ کر دیا کہ ہم نے اس سے اپنے ہی معاش پیدا کرنی ہے اور حالات کو اور گھر کو چلانا ہے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ بہت غلط ہے. اور اب جو آپ نے ادب کی بات کی تو ادب میں یہ ہوا کہ ہم لوگ عجیب قسم کی ایک اس میں آگے ہیں کہ تعلیم بہت ہو گئی ہے, ایجوکیشن ہمارے معاشرے میں بہت ہے لیکن شعور نہیں ہے, تربیت نہیں. بالکل تربیت نہیں, ہمارا وزڈم ختم ہو گیا. ہم جب آج سے 50 سال پہلے ہمارے ماں باپ تھے وہ کوئی آکسفورڈ اور گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, عام گاؤں کے لوگ تھے لیکن ان میں وزڈم تھا. صحیح, وہ جانتے تھے انہوں نے اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کیسے کرنی ہے اور اس وزڈم کو وہ بچے بھی اون کرتے تھے. اب کیا ہو گیا, تعلیم کا ہم نے بے بہا بہا دیا ہے. ایجوکیشن ہر لیول پہ, پرائیویٹائزیشن میں بھی, گورنمنٹ لیول پہ بھی, لیکن وزڈم نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اخلاقیات سے ہم وہ مائیں جنہوں نے اس ملک کو, اس معاشرے کو بڑے بڑے گوہرے نایاب دیے وہ خاصی پڑھی لکھی نہیں تھی, ان کی کوئی ہائی کوالیفیکیشن نہیں تھی. ہم نے کتاب سے رشتہ توڑ دیا ہے. ہم نے گیجٹس میں آ گئے ہیں, ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں کہ یار کوئی شارٹ کٹ ہوئے تو میں فوراً ہی مینیجر بن جاؤں. صحیح. اپنے حصے کی خواری ہر بندے کو کاٹنی پڑتی ہے. سر یہاں بیٹھے ہیں نا تو انہوں نے اپنا وہ ٹائم ایک پروسیس سے ہو کے آئے ہیں. صحیح. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں نا تو میرے پیچھے بھی 35 برس کا ایک خواری ہے جو میں آج یہاں آ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. بالکل. اور آج کے دور کا بچہ کیا کہتا ہے, ادھر میں یونیورسٹی سے باہر نکلوں, ادھر میں کہیں ایگزیکٹو جاب پہ بیٹھ جاؤں اور ایک بڑی معتبر جاب پہ آ جائیں. وہ بھی اب مشکل ہو گیا, وہ بھی اب مشکل ہو گیا. سیچوریشن ہو گئی, سیچوریشن اتنی ہو گئی ہے. اور پھر آپ کو اس کو اور میں بتاؤں گا, ایک دور ہوتا تھا کہ جناب لوگ فوج, ایئر فورس کو پسند کرتے تھے, مطلب اس میں ہم نے جانا ہے. پھر دور تھوڑا سا چینج ہوا, ڈاکٹرز انجینئرز آ گئے جی. پھر دور چینج ہوا جی تو اس میں لا والے آ گئے, وکلا آ گئے. پھر دور چینج ہوا جی, ایم بی ایز آ گئے. ٹھیک ہے, اب کون سا دور آ گیا, میڈیا کا. اب جس کو اٹھاؤ وہ میڈیا سائنسز پڑھ رہا ہے, میتھس کام پڑھ رہا ہے, نوکری اس کے پاس ہے نہیں ہے, آ کے ایم ایس بھی کر لے تو بیچارہ کہیں دھکے کھا رہا ہے, نہ 10,000 روپے اس کو لے رہا ہے, کوئی یہاں مفت میں لے رہے ہیں اور بعد میں اس کو انٹرنشپ کر کے بعد فارغ کر دیتے ہیں. یار یہ باتیں غلط ہیں جی. بچے کو جیسے کہ یورپ یا مغرب میں ہے کہ ان کو انیشیل سٹیج پہ ہی سٹین کر لیا جاتا ہے کہ اس کا رجحان کس طرف جا رہا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انفورس کیا جاتا ہے, آپ نے یہ بننا ہے. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں, ہمارے دور میں بچوں کے بستے اتنے بڑے ہیں چھوٹی کلاسوں کے. ٹھیک ہے. اور یونیورسٹی لیول پہ ایک دو وہ آپ کتابیں لے جائیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ بچوں کے یورپ میں بستے چھوٹے ہیں, آگے آگے ان کو وہ دیتے ہیں. صحیح. ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق. یہی چیز ہمیں سب سے بڑی ڈرا بیک میں لے کے جا رہی ہے اور ہم نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں. بالکل ایسے ہی کرنا چاہ رہے تھے. بشرا کے وہ والدین کے حوالے سے کہ تربیت, تو میں سمجھتا ہوں ماں باپ نے تربیت اس لیول پہ کرنی چھوڑ دی ہے. صحیح. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بچہ جب 2.5 سال کا ہوتا ہے, ماں کہتی ہے میں تو تھک گئی ہیں, بھیجو اسکول ہے. تو وہ جو بچے نے 5 سال یا 4 سال ماں کے ساتھ گزارنے ہیں, میرے نبی نے بھی کہا ہے کہ بچے کو بڑی عمر میں اسکول میں بھیجو تاکہ وہ اپنے ماں باپ سے
بغیر بولے ان سے کنسیو کرے, وہ ان کا اس کا وائی فائی ماں باپ کے ساتھ میچ کرے, صحیح, وہ جو کنسیو کرے گا ان کی تربیت, پھر وہ آگے جا کے اس کو کرے گا. لیکن میرے آج کے دور کی ماں جو کہ شاید نازک زیادہ ہو گئی ہے, ہمارے دور کی مائیں تو 10-10 بچے پیدا کر کے بھی وہ بڑے کمفرٹ زون میں ہوتی تھی. ہم لوگ ایک کمرے میں 10 بندے سونے والے تھے, بچے اوبیڈینٹ تھے اس ٹائم. بالکل, مطلب یہ جو ایک فرما برداری کا عنصر تھا یہ اب جو مائیں ہیں وہ اتنی میرے خیال میں نازک. اچھا, اسی لیے بچوں کو بھی آئسولیشن میں جو ہے وہ زیادہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ سیکھیں گے, کہ وہ کہتی ہے نہیں اس کو تو 2.5 سال میں بھیجو, اگلا آ رہا ہے جو اس کو یا ٹیچر سکھائے گی, ان کی ذمہ داری ٹیچر سکھائے گی, وہ انہوں نے اس پہ دے دیا ہے. حالانکہ یہ ٹرائی اینگل ہے, ماں باپ, اساتذہ اور اسٹوڈنٹ, یہ مل کے ایک لے کے چلتے ہیں, اور اس میں پھر جو ہماری تعلیم ہے اور تربیت ہے, بالکل دونوں چیزیں آتی ہیں, کامیابی کا. بالکل, میں والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے جو بات کرنا چاہی تھی وہ بھی اسی حوالے سے تھی کہ اگر کوئی پالیسی خراب ہے یا کچھ نہیں سکھایا جا رہا نصاب میں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت دیں. لیکن والدین کیا کہتے ہیں, اور یار میں نے تو دفتر جانا ہے, میرے کو تو ٹائم نہیں. اس میں پھر قصور تو ہمارا بھی ہے نا, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اساتذہ کا نہیں ہے. بالکل, اس میں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. ابھی اگر آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری جو سب سے بیسٹ کریم ہے وہ باہر کے ملکوں میں جا چکے ہیں. ایسے ہی اب 15-16 نمبر والے کو جڑے ساڑھے جن نلائک رہ گئے, جنہوں نے موقع نہیں ملیا جان دا, تو وہ کیونکہ ڈیمانڈ والدین کی طرف سے کی جاتی ہے کہ اس کو بس انگریزی سکھا دو. اور دوسرے اداروں کے حوالے سے سر نے بات بڑی اچھی کی, اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک ادارہ نہیں, یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اب نئی تبدیلی کے ساتھ بھی آئی ہے, اس کو یہ اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ پہلے تو اداروں کے جو چیئرمینز ہیں یا ڈی جیز ہیں ان کو میرٹ پہ لایا جائے. صحیح, اور ان کا دیکھا جائے, ادب کے حوالے سے اگر ہے, لٹریچر کے حوالے سے ہے, تعلیم کے اداروں کے حوالے سے ہے, تو وہ ان کو دیں, ان کی کیا وہ تربیت یافتہ ہیں یا نہیں سلیکٹ کریں. اور ابھی تک وہ اداروں میں 90 دن یا 85 دن ہو گئے ہیں گورنمنٹ کو آئے ہوئے, لیکن کسی بڑے ادارے کا کوئی بندہ چینج نہیں ہوا. صحیح, اب وہی بات آتی ہے نا سر, حکومتی کے ساتھ ساتھ یہ ہماری انفرادی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت جو میں ابھی کر رہا ہوں, یہ انفرادی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کو چینج کرنا چاہیے. اور اس پہ پھر بچوں کو جو یونیورسٹیز لیول میں آتے ہیں, کالجز میں آتے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں ایجوکیشن, اس میں ایک تو تعلیم سستی ہونی چاہیے. تعلیم سستی کہاں ہے, ایک سیمیسٹر 1 لاکھ روپے میں پڑتا ہے. ایک لوور مڈل کلاس کا بندہ کہاں سے دے گا 1 لاکھ روپیہ ہر 6 مہینے بعد؟ خدا کا خوف کرے. صحیح, اسی طرح میڈیکل میں آپ چلے جائیں, بالکل کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں, ہم لوگ بہت زیادہ اس میں کرپشن میں اور لائکس ڈس لائک کا ایک پورا مافیا ہے. اس کا حل کیا محسوس کریں. جی امین صاحب, آپ سے گفتگو ہو رہی تھی. اب میں یہی کہوں گا, سب سے پہلے ایک تو یہ کہ ہمیں اختلاف رائے کا حق ہونا چاہیے ایک دوسرے سے. والدین کو بچوں سے, بچوں کو والدین سے, اساتذہ کو, یہ پورا ایک چین ہے. اختلاف رائے کو عزت نفس کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کسی بھی لیول پہ. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جب جہاں پہ آ جاتا ہے نا کہ اگر امین کنجائی کہہ رہا ہے کہ جی یہ کام میں کر رہا ہوں تو یہ حرف آخر ہے, تو وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک, اس کو خالد صاحب کی بات سننی چاہیے. خالد صاحب اس سے زیادہ سینئر ہیں, اور ینگسٹر بچے جن کا ویژن بہت زیادہ ہے وہ ہمیں اس سے بہتر بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس تجربہ ہے, ان کا ویژن ہے. صحیح, دونوں مل کے اس ملک کو زبان کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے ہر لیول پہ لے کے جایا جا سکتا ہے. اچھا سر, یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے, بڑے سمجھتے ہیں بچوں کو کچھ نہیں پتا, بچے سمجھتے ہیں بزرگوں کو کچھ نہیں پتا ہے. کیا ہم اپنے کلچر سے, اپنی ثقافت سے, اپنے تہذیب سے دور ہو گئے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نہیں امپورٹنس دے پا رہے اپنے بزرگوں کی رائے کو. جنریشن گیپ ہے یہ ہم نے تو ایک جنریشن گیپ کا ایک وہ چل رہا ہے ایک, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ گیپ کہیں بھی نہیں ہے, ہم نے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنا ہے. صحیح, جیسے ایک بہو نئے گھر میں آتی ہے نا شادی کر کے, تو ساس اس کو پہلے تو کہتی ہے میری تھی ماشاءاللہ بیٹی آ گئی, لیکن جب اس کو کہا جاتا ہے کہ پتر آج کھانا پکانا ہے, تو وہ جب پہلا بیچاری کھانا پکاتی ہے نا, کہتے نہیں آیا ساڑی ماں دے ہاتھ دا نہیں, مزہ نہیں آیا. کیوں کہ یار اس کو ٹائم تو دیو نا.
स्पेस दें, वो जो एडजस्टमेंट्स की टाइम है, वो जो स्पेस देनी है, वो हम देने को तैयार नहीं, बिल्कुल। और उसी वजह से वो जनरेशन सर क्या सजेस्ट करेंगे किस तरह से अपनी ज़बान को तक़वियत दे सकते हैं हमने इसकी स्ट्रेंथन के लिए काम करना? हम ये कि हमें अपनी उर्दू ज़ुबान को, हमारे घरों में उर्दू ज़ुबान के रसाइल आएँ, अच्छे रसाइल शाया किए जाएं, सही, और लाइक और डिसलाइक को बचाया जाए। ये जो माफिया है ना लाइक और डिसलाइक का, जो हाई लेवल पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे सारा होता है। ठीक, जो करप्शन भी ट्रिकल डाउन हुई है ना, वो ऊपर से नीचे आई है। ठीक, इसी तरह अदब और उर्दू ज़ुबान का भी जो तनज़ली हुई है ना, वो ऊपर से नीचे आई है। सही, इस चीज़ को हमने रोकना है, ठीक, और ये हमने सबने मिल के करना है। बिल्कुल। उसमें तालीम में, अपने इदारों में, सरकारी इदारों में हर लेवल पे करना है। अदब में, अदब तो इतनी बड़ी डायमेंशन है कि जो साहिब अदब होता है ना, वो उसकी आंख ही डिफरेंट होती है। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे हम ये ड्रॉबैक की बात करते हैं तो मेरिट पे भर्तियां करना बहुत ज़रूरी है। सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? कुछ पोइट्री भी हमारे साथ शेयर करेंगे? मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल मेरिट की बात हो, और मेरिट का मतलब मेरिट हो। सही, कि ये ना हो कि फिर कोई अपनी पसंद हो नापसंद हो, जो एक स्टैंडर्डाइज है, और इदारों का जो वकार है, और उन इदारों को वो पावर्स भी डेलीगेट की जाएं, जिससे वो एक्सरसाइज करें उसको, ठीक, और उससे वो बात करें। और अब आपने कहा शायरी का, जी सर, तो नसरी नज़म का तो मैं बहुत, कह लें, मुझे नहीं इतनी समझ आती, मैं नालायक सा बंदा हूँ। मैं गज़ल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सर, कि तेरी आंखों का एक इशारा बस, वाह, जीने मरने का है सहारा बस, वाह, तेरी आंखों का एक इशारा बस, जीने मरने का है सहारा बस, मेरा कुछ भी नहीं रहा मुझ में, जो भी है वो है बस तुम्हारा बस, और तेरी यादों के साए में मेरी, तेरी यादों के साए में मेरी, आ गया आँख में सितारा बस, और इतनी फुरकत नहीं सही जाती, इतनी फुरकत नहीं सही जाती, वस्ल का हो कोई इशारा बस। बहुत अच्छा, थैंक यू। वस्ल का हो कोई इशारा बस, और दर बदर हो गया मैं लम्हों में, दर बदर हो गया मैं लम्हों में, दिल की मसनद से जब उतारा बस। आखिरी शेर है कि जिंदगी ख़त्म हो गई लेकिन, जिंदगी ख़त्म हो गई लेकिन, ख़त्म होता नहीं खसारा बस। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सर अब सजेशंस जिस तरह के हम ले रहे हैं, सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि बच्चों के हवाले से, यूथ के हवाले से भी आप कुछ सजेस्ट करें। जो यूथ इस वक्त हमारी देख रही है, जो कि पाकिस्तान की आबादी का 65% है, जिसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो है मज़ीद इंशाअल्लाह रोशन करना है, तो ज़बान की अहमियत उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इसको समझें और फिर इस पर फ़ख्र महसूस करें। इसमें देखें वही बात आ जाती है सर वाली कि हमने जो इदारे बनाए हैं ज़ुबान की तरक्की और तरवीज के लिए, उनको मौक़े दिए जाएं चैनल्स पे, बिल्कुल ठीक है, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। अब चूँकि स्टूडेंट्स के पास, हर एक बंदे के पास मोबाइल है, सही, और उनका जो पहला इंटरेक्शन है वो उसका मोबाइल है, ठीक, वो उन तक रसाई, और उसमें हम अपने उर्दू ज़ुबान की तरक्की के ऊपर उनको ज़्यादा अहमियत दें, उनको बताया जाए, उनको आसान उर्दू की तरफ लाया जाए। अब मैं नहीं समझता कि हमारे दौर के लोगों ने तो मंटो और गालिब और इकबाल को पढ़ लिया और कोई थोड़ा बहुत किसी हद तक समझ भी लिया, लेकिन मेरे आज के दौर के बच्चे शायद फराज को भी ना समझ सके, जो कि इंतहाई आसान उर्दू में उन्होंने भी शायरी की। तो उनके लिए हमने वे आउट बनानी है और लाया अमल बनाना है, और उस लाया अमल को पूरा करने के लिए हमें फिर गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ेगा, चूँकि हमने जो कुछ भी किया है अभी तक पिछली चंद दहाइयों से बकौल खालिद साहब के, वो हमने सारा प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया है। ठीक, कि जो गवर्नमेंट अपने साथ नहीं लेना चाहती, प्राइवेट कर दो, प्राइवेट कर दो। यार क्या क्या प्राइवेट करेंगे आप? कुछ तो अपने पास जिम्मेदारी है, अपनी जुबान, अपनी असल, जब तक आपके पाँव के नीचे अपनी जमीन नहीं है आप खड़े नहीं हो सकते।
بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ یہی کہ مثبت رویوں کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ، چونکہ زندگی میں کوئی دوبارہ واپسی نہیں ہے، اس نے مسلسل وہ گزر رہی ہے. بالکل. اور زندگی ایک کرکٹ کی باری ہے صحیح. جو ہم سب کھیل رہے ہیں. بالکل. آؤٹ کرنے والے سارے ہیں، کھیلنے والا ایک ہے. وہ بھلے پہلی سانس پہ آؤٹ ہو جائے، بھلے 100 کر کے جائے گا. صحیح. اس کو گراؤنڈ چھوڑنی ہے. چھوڑنا ہے. اور جب وہ گراؤنڈ چھوڑ کے جا رہا ہے تو کوشش کرے مثبت نوٹ پہ جائے، اچھی اننگ کھیل کے جائے، اور اپنے آنے والوں کے لیے ایک وہ ہیرو یا وہ مشعل راہ بنے. بالکل. بہت خوبصورت بات. بہت اچھا میسج. تھینک یو سو مچ. جی خالد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گی کہ آج کی جتنی بھی ڈسکشن ہے اس کو ایک تو